بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آج آپ انٹرویو سماعت فرمائیں گے اختر رضا سلیمی، کتاب بات کر کے دیکھتے ہیں، مصنف سراج احمد تنولی، صداکار مجید احمد جئی۔ یہ انٹرویو مجید احمد جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جا رہا ہے۔ اختر رضا سلیمی شاعر، ناول نگار، مدیر اور نقاد ہیں۔ انہوں نے اردو کے علاوہ ہند کو اور پوٹوہاری زبان کو بھی اپنے تخلیقی اظہار کا ذریعہ بنایا ہے۔ ان کے 3 شعری مجموعے، 2 ناول اور 4 متفرق کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ اکادمی ادبیات پاکستان کے سماعی جریدوں ادبیات اور ادبیات اطفال کے مدیر ہیں۔ ان کی شخصیت اور فن پر پاکستان کی مختلف یونیورسٹیوں میں ایم فل کی سطح کے 3 مقالے لکھے جا چکے ہیں اور مزید 2 پر کام جاری ہے۔ ایم اے کی سطح پر لکھے جانے والے مقالوں کی تعداد بھی نصف درجن کے قریب ہے۔ حال ہی میں انہیں ان کے دوسرے ناول جندر پر یونائٹڈ بینک کی جانب سے بہترین فکشن نگار کا ایوارڈ بھی ملا ہے۔ انہوں نے حرف کار کے نام سے اردو املا کا پہلا ایسا سافٹ ویئر بنایا ہے جو اردو املا کی غلطیاں خود کار طریقے سے درست کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آج ان سے خصوصی گفتگو کا موقع ملا ہے، آئیے آپ بھی پڑھ کر محظوظ ہوئیے۔ سوال: آپ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب: کیکوٹ میں، یہ ہری پور کا ایک گاؤں ہے۔ میرے آباء و اجداد نے اسے 1832 میں بسایا۔ شاید یہ وہ گاؤں ہے جو 1831 میں بالاکوٹ میں ہونے والی جنگ میں مسلمانوں کی شکست کے بعد وہاں سے بچ نکلنے والوں نے بسایا۔ اس کے بسنے کی کہانی میں نے اپنے پہلے ناول جاگے ہیں خواب میں کے دوسرے باب میں بیان کی ہے۔ ویسے میرے آباء و اجداد کا آبائی علاقہ گلیاڑ تھا۔ سوال: ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں بتائیے۔ جواب: پرائمری تک کی تعلیم آبائی علاقے کے 3 مختلف سکولوں میں حاصل کی۔ 3 میں یوں کہ مجھے پہلے گورنمنٹ پرائمری سکول روپڑ میں داخل کرایا گیا۔ جب دوسری جماعت کا امتحان دیا تھا ہمارے گاؤں میں سکول بن گیا۔ یوں تیسری جماعت میں گورنمنٹ مسجد سکول کیکوٹ میں داخل ہوا۔ وہاں 2 جماعتیں پڑھنے کے بعد گورنمنٹ مڈل سکول پھلا میں 5ویں جماعت میں داخل ہوا۔ وہاں چند ماہ ہی پڑھا اور سکول چھوڑ دیا۔ بڑے بھائی جان سردار محمد سلیم ان دنوں کراچی مقیم تھے۔ جب انہیں سکول چھوڑنے کا پتہ چلا تو انہوں نے مجھے اپنے پاس کراچی بلا لیا۔ وہیں سے میٹرک، ایف اے اور بی اے تک کی تعلیم اسلام آباد اور راولپنڈی سے حاصل کی اور ایم اے اردو سرگودا یونیورسٹی سے کیا۔ سوال: کن کن اداروں میں ملازمت کی؟ جواب: اکادمی ادبیات کی ملازمت ہی میری پہلی ملازمت ہے۔ اس سے پہلے میں نے کہیں ملازمت نہیں کی۔ سوال: اختر رضا سلیمی کی 2 جملوں میں تعریف کیسے کریں گے؟ جواب: اختر رضا سلیمی اپنی طبع، اپنے مزاج، اپنی چال، اپنی ڈھال، اپنے لباس، اپنے اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، حلیہ وغیرہ میں ایک دیہاتی آدمی ہے۔ حالانکہ اس نے اپنی 46 سالہ زندگی میں سے 33 سال شہروں میں گزارے، اس نے اپنے دیہاتی پن کو ہمیشہ شہری پن سے بچائے رکھا۔ مجھے اس کی یہ ادا بہت اچھی لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے اس کے ساتھ سردار پرویز اختر، اختر رضا سلیمی کا اصل نام کی بہت اچھی نبھ رہی ہے۔ سوال: ایک عام سا سوال جو ہر انٹرویو کرنے والا کرتا ہے کہ حرف اول سے نعت کب اور کیسے جڑا؟ جواب: 1991 میں میٹرک کے فوراً بعد۔ سوال: شاعری کا باقاعدہ آغاز کب کیا؟ جواب: اسی دور میں، لیکن پہلے جو چیز شائع ہوئی وہ ایک کہانی تھی۔ سوال: سر، آپ کی ایسی کون سی تخلیقی تحریر ہے جس کی وجہ سے آپ دنیا بھر کی علمی و ادبی شخصیات میں مقبول عام ہوئے؟ جواب: مقبول تو پتہ نہیں ہوا کہ نہیں، لیکن اگر آپ یہ پوچھیں کہ اب تک کی میری اپنی پسندیدہ تخلیق کون سی ہے تو میں اپنے ناول جاگے ہیں خواب میں کا نام لوں گا۔ یہ الگ بات ہے کہ جندر اور میرے بعض شعر زیادہ مقبول ہوئے۔
سوال: آپ بنیادی طور پر شاعر ہیں، 2 غزلیہ مجموعے اور 1 نظمیہ مجموعہ دینے کے بعد اچانک ناول کی طرف کیسے آگے؟ جواب: اصل میں اپنے آپ کو لکھنا چاہتا تھا، جو غزل میں تو میرے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔ میں نے غزل میں اچھے شعر بھی کہے ہیں اور وہ مقبول بھی ہوئے، بلکہ اس حوالے سے میرے ہم عمر معاشروں میں 1-2 لوگ ہی ایسے ہوں گے کہ جن کے شعروں کو اتنی پذیرائی ملی ہو، لیکن ان پر میرے اپنے دستخط نہیں ہیں۔ کوئی آدمی میرے شعر پڑھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سلیمی ہی کا شعر ہو سکتا ہے۔ البتہ نظموں میں نے کہیں کہیں اپنے دستخط ثبت کیے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میں ٹھہرا ایک سیدھا سادہ دیہاتی آدمی، اور غزل سراسر شہری صنف جو شہروں میں پلی بڑی ہو ہمارا نبھا نہیں ہو سکا۔ ناول کی طرف اگرچہ میں باقاعدہ منصوبے کے تحت نہیں آیا، لیکن جب میں نے جاگے ہیں خواب میں کہ ابتدائی 20-30 صفحات لکھے تھے تو اسی وقت مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اپنے آپ کو لکھ رہا ہوں اور ہر صفحے پر میرے اپنے دستخط ہیں۔ سو ناول سے ابھی تک نبھ رہی ہے، مستقبل کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ سوال: حال ہی میں آپ کے دوسرے ناول جندر پر آپ کو UBL ایوارڈ سے نوازا گیا، یہ پذیرائی دیکھ کر کیسا لگتا ہے؟ جواب: ظاہر ہے اچھا لگتا ہے، کون کم بخت ہوگا جسے اپنی پذیرائی اچھی نہ لگتی ہو۔ سوال: اردو میں ناول کم کیوں لکھا گیا؟ جواب: اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی اور بنیادی وجہ میرے نزدیک یہ ہے کہ ناول صنعتی دور کی پیداوار ہے اور یہ انہی معاشروں میں بہتر طور پر پنپ سکتا ہے جو معاشرے پوری طرح سے صنعتی دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہمارا معاشرہ چونکہ ابھی تک زرعی ہے، اس لیے یہاں ابھی تک شاعری کا دور دورہ ہے، حالانکہ ترقی یافتہ ممالک میں شاعری تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ صنعتی دور کی پیچیدگیوں کو شاعری سمونے سے قاصر ہے۔ اس کے لیے ناول جیسی وسیع کنوس کے حامل صنف درکار ہے۔ ہم ابھی تک زرعی دور میں جی رہے ہیں، اس لیے شاعری بھی چل رہی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہاں ناول پنپ سکے تو ہمیں معاشرے کو صنعتی دور میں داخل کرنا پڑے گا۔ دوسری وجہ ہمارا فرسودہ نظام تعلیم ہے، جو کلرک تو پیدا کر رہا ہے لیکن ادبی ذوق پیدا کرنا اس کے بس میں نہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ناول فل ٹائم جاب ہے۔ شاعری پارٹ ٹائم جاب کے طور پر چل سکتی ہے لیکن ناول نہیں۔ 200 صفحات کا ناول لکھنے کے لیے لکھاری کو کم از کم 2 سال چاہیے۔ میں اچھے ناول کی بات کر رہا ہوں جو محنت طلب کام ہے۔ اب 2 سال یا تو وہ آدمی کسی تخلیق کو دے گا جو مغ جیسوں کی طرح جنونی ہو، یا پھر جسے کوئی اور کام نہ ہو۔ مغرب میں ایک اچھا ناول لکھنے کے بعد لکھاری کی دال روٹی لکھنے لکھانے سے چل پڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں ناول زیادہ لکھے جا رہے ہیں۔ سوال: کیا ہم اپنے ناول کو دنیا کی دوسری زبانوں کے ناولوں کے مقابلے میں رکھ سکتے ہیں؟ جواب: بالکل رکھ سکتے ہیں۔ ہمیں اس حوالے سے کسی قسم کی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اردو میں زیادہ نہیں تو کم از کم 2 درجن تو ایسے ناول موجود ہی ہیں جنہیں ہم دنیا کی بڑی زبانوں کے ناولوں کے مقابلے میں رکھ سکتے ہیں، اور اردو ناول کی مختصر عمر میں یہ تعداد میرے خیال میں اتنی بھی نہیں۔ سوال: تو پھر کیا وجہ ہے کہ اردو ناول کو عالمی سطح پر کوئی پذیرائی نہیں مل سکی، نہ ہی کسی ناول کو کوئی عالمی سطح کا ادبی انعام ملا؟ سوال: بہت اچھا سوال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اردو ناول کو عالمی سطح پر پذیرائی نہ ملنے کی وجہ یہ نہیں کہ اردو میں اعلیٰ پائے کا ناول نہیں لکھا گیا۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے ناول کی عالمی منڈی میں اپنے مال کا سٹاک ہی نہیں لگایا۔ یہ سٹاک تب ہی لگ سکتا ہے کہ تمام بڑے اردو ناولوں کے انگریزی اور دوسری بڑی زبانوں میں ترجمے ہوں۔ بدقسمتی سے دنیا کی دوسری زبانوں سے اردو میں تو بہت اچھے ترجمے ہوئے، لیکن کسی بھی بڑے اردو ناول کا انگریزی زبان میں کوئی اچھا ترجمہ نہیں ہوا۔ عبداللہ حسین اور قرۃ العین حیدر نے خود اپنے ناولوں کے ترجمے انگریزی میں کیے، لیکن وہ جتنے بڑے ناول تھے ان کے ترجمے اس پائے کے نہیں تھے۔ میری معلومات کی حد تک صرف ایک اردو ناول کا انگریزی میں اچھا ترجمہ ہوا اور وہ تھا انتظار حسین کا بستی۔ بستی اچھا ناول ہے، لیکن میرے نزدیک وہ اردو کے 2 درجن کے قریب بڑے ناولوں میں شامل نہیں۔ لیکن اس کے باوجود وہ نہ صرف بکر پرائز کے لیے شارٹ لسٹ ہوا بلکہ اسے فرانس کا سب سے بڑا ادبی اعزاز بھی ملا۔
سوال: آپ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جن پر شہرت کی دیوی مہربان ہے؟ کیا یہ شہرت آپ کے تخلیقی سفر کو مہمیز دیتی ہے؟ جواب: دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ 22 کروڑ کی آبادی میں سے اگر مجھے 20 یا 22 ہزار لوگ جانتے ہیں تو یہ شہرت تو نہ ہوئی۔ میرے نزدیک یہاں تخلیق کار کا شہرت و حرت کا حاصل کرنا خیال و خواب ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہرت کبھی میرا مسئلہ ہی نہیں رہی۔ جن لوگوں کا مسئلہ شہرت ہوتی ہے وہ حرکتیں بھی شہرت حاصل کرنے والی ہی کرتے ہیں۔ ویسے بھی ایک تخلیق کار اور ایک مسخرے کی شہرت میں فرق ہونا چاہیے۔ جس طرح کی شہرت کے پیچھے آج کل شاعر ادیب بھاگ رہے ہیں، مجھے ایسی کسی شہرت کی تمنا نہیں۔ ہاں، اگر کبھی حقیقی شہرت نصیب ہوئی تو اسے خوش آمدید بھی کہوں گا اور انجوائے کروں گا۔ سوال: آپ ایک عمدہ شاعر اور ناول نگار ہیں، ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ خود کیا پڑھتے ہیں؟ جواب: ایک زمانہ تھا جب میں ہر طرح کی کتابیں پڑھتا تھا، جو کتاب ہاتھ لگی پڑھ لی، لیکن اب منتخب چیزیں ہی پڑھتا ہوں۔ جب میں شاعر تھا تب بھی فکشن ہی شوق سے پڑھتا تھا، اب بھی فکشن ہی زیادہ شوق سے پڑھتا ہوں اور فکشن ہی میں ناول میری ترجیح ہوتا ہے۔ کوشش ہوتی ہے کہ اردو کے سرمایہ کے علاوہ مشرق مغرب کی دیگر زبانوں کے ادب سے بھی تراجم کے ذریعے استفادہ کر سکوں۔ میں نے اپنی بساط کے مطابق دنیا بھر کے ادب سے استفادہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ذاتی طور پر مجھے لاطینی امریکی ادب بہت ہانٹ کرتا ہے۔ سوال: کن معاصر ادیبوں سے اپنا مقابلہ محسوس کرتے ہیں؟ جواب: میں اس سلسلے میں بالکل کلیئر ہوں کہ میری جو چھوٹی سی ایک تخلیقی سلطنت ہے، اس میں کوئی دوسرا شخص داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ اختر رضا سلیمی کی تخلیقی سلطنت اس کی اپنی ہے، اس میں جو داخل ہوگا وہ اپنی موت آپ مر جائے گا، اور اگر بچ گیا تو سلیمی کا چربہ کہلائے گا۔ مقابلہ آدمی وہاں محسوس کرتا ہے جہاں اسے کسی قسم کا خطرہ لاحق ہو۔ مجھے اس قسم کا کوئی خطرہ لاحق نہیں، اس لیے مقابلہ محسوس کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سوال: کیا لکھنے کے لیے کسی خاص موسم اور کسی خاص جگہ کا انتخاب ضروری ہے، اور آپ کی ترجیحات کیا ہیں؟ جواب: کسی خاص موسم اور خاص جگہ کے بجائے مجھے ایک خاص طرح کی اسٹیٹ آف مائنڈ درکار ہوتی ہے۔ یہ کسی بھی جگہ اور کسی بھی موسم میں دستیاب ہو جائے۔ ہاں، نثر میں بغیر لیپ ٹاپ کے نہیں لکھ سکتا، حتیٰ کہ کمپیوٹر پر بھی نہیں۔ اسی کو آپ میری ترجیح سمجھ لیں۔ سوال: ہمارے معاشرے میں جو شدت پسندی در آئی ہے، کیا ہمارا ادب اس چیلنج سے نبض آزما ہو رہا ہے؟ جواب: دیکھیں، شدت پسندی آئی ہی اس لیے ہے کہ ہمارا معاشرہ کتاب سے دور ہو گیا ہے۔ ادیب تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، مسلسل لکھ رہا ہے اور صلے کی ستائش سے بے پرواہ ہو کر لکھ رہا ہے، لیکن ہماری حکومتیں، ہمارا معاشرہ، ہمارے ادارے سب کسی اور سمت جا رہے ہیں۔ ادب اس چیلنج سے نبرد آزما تو تبھی ہوگا نا جب اسے لوگ پڑھیں گے۔ پڑھنے والا ایک محدود طبقہ ہے، اور یہی وہ طبقہ ہے جو شدت پسندی سے بچا ہوا ہے۔ دینی مدرسوں میں آج کل اصلاحات کا بڑا چرچا ہے۔ میرا دعویٰ ہے آپ کچھ نہ کریں، ان مدرسوں میں اردو کا جدید ادب نصاب کے طور پر پڑھائیں۔ اگلے 10-12 برسوں میں شدت پسندی خود بخود کم ہو جائے گی۔ سوال: حرف کار سافٹ ویئر کے بارے میں بتائیے کہ اسے بنانے کا خیال کیسے آیا؟ جواب: ادبیات کی ایڈیٹنگ کرتے ہوئے میری کوشش ہوتی تھی کہ اس میں شامل تمام تخلیقات ایک ہی املا ہوں۔ یہ نہیں کہ ایک صاحب نے لیے دیا، دوسرے نے لیے اور تیسرے نے لئے لکھ دیا تو اس لیے اسی طرح شائع ہو جائیں۔ میں نے ایسے الفاظ کی ایک فہرست بنا رکھی تھی اور اپنے سٹاف سے کہہ رکھا تھا کہ آخر میں ان تمام الفاظ کو درست الفاظ سے ریپلیس کر دیا جائے، لیکن بعض اوقات ان کے باوجود غلطیاں رہ جاتی تھیں۔ ایک رات میں لیٹا ہوا اپنی یہ ایڈیٹنگ کی ہوئی کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں باوجود کوشش کے املا کی غلطیاں موجود تھیں۔ میں ان کے مستقل حل کے بارے میں سوچتا رہا۔ اچانک مجھے انگریزی کے ورڈ کا خیال آیا جو کچھ غلط لفظوں کو خودکار طریقے سے درست کر دیتا ہے اور کچھ کو سرخ۔ میں نے سوچا کہ اردو کا بھی کوئی سافٹ ویئر تیار کرایا جائے۔
میں نے اسی وقت فون پر اپنے دوست سعید رضا خان سے بات کی جو کئی سافٹ ویئر بنا چکا ہے، ان سے اس موضوع پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے کہ بن تو جائے گا لیکن اس میں لفظوں کے حوالے سے جو علمی کام ہے وہ کون کرے گا؟ میں نے کہا میں خود۔ انہوں نے کہا میں چند دنوں میں اسلام آباد آتا ہوں اور شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ آئے اور ہم نے اس پر کام شروع کر دیا۔ سوال، آج کل سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، کیا میڈیا کسی کو بڑا شاعر یا ادیب بنا سکتا ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ جواب، دیکھیں، ان چیزوں سے وقتی طور پر شہرت تو مل ہی جاتی ہے، لیکن شہرت کسی لکھاری کے چھوٹے بڑے ہونے کا پیمانہ کیسے بن سکتی ہے؟ ذوق کی شہرت کے آگے غالب کی کیا مجال تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس وقت کا سوشل میڈیا دربار تھا، جہاں تک غالب کی رسائی نہیں تھی، تو کیا ہم سمجھ لیں کہ ذوق ہی بڑا شاعر تھا؟ میری نوجوانی کے دنوں میں ایک صاحب ہوتے تھے، حسن رضوی، جو ہر مشاعرے میں چھائے رہتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ پی ٹی وی کے ہر مشاعرے میں ٹپک پڑتے تھے۔ آج وہ کہاں ہیں؟ آپ نے تو ان کا نام آج پہلی بار سنا ہوگا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں وقتی ہوتی ہیں۔ فیس بک، سوشل میڈیا ہے، یہ ادیبوں شاعروں کے آپس میں رابطے کا ذریعہ تو ہو سکتا ہے، ادب کا معیار کیسے متعین کر سکتا ہے؟ سوال، تخلیقی عمل کو آپ کیسے بیان کریں گے؟ جواب، دیکھیں، یہ بہت مشکل سوال ہے۔ میں یہ بات پہلے بھی کئی مرتبہ دہرا چکا ہوں کہ میرے نزدیک 4 چیزیں ایسی ہیں جن کی ماہیت کے بارے میں ہمیشہ غور و فکر کرتا رہتا ہوں، لیکن ان کے بارے میں ابھی تک جان نہیں سکا۔ ایک موت، دوسرا خواب، تیسرا وقت اور چوتھا میرا تخلیقی عمل۔ تخلیقی عمل کیسے کام کرتا ہے، میں اس کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا، حالانکہ میں اس عمل سے سینکڑوں بار گزرا ہوں۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ وقت کو بسر کرتے ہیں، لیکن اس کی ماہیت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ آپ خواب دیکھتے ہیں، لیکن اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ خواب کیا ہے، کیا چیز، تو آپ اس کا منہ دیکھتے رہ جائیں گے، جیسے میں ابھی آپ کا منہ دیکھ رہا ہوں۔ ایک عام آدمی اور ایک تخلیق کار میں صرف اتنا ہی فرق ہے کہ عام آدمی اپنا خواب دوسروں کو صرف سنا سکتا ہے، جبکہ تخلیق کار انہیں اپنا خواب دکھا بھی سکتا ہے۔ سوال، اکثر ادیب اور شعراء تنقید کرنے والوں سے متنفر دکھائی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا جا رہا اور ذاتی چپقلست کی بنا پر بے جا تنقید کی جاتی ہے۔ جواب، دیکھیں، ان چیزوں سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہر دور میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ اقبال کے زمانے میں بعض لوگوں نے انہیں شاعری نہیں مانا، غالب پر اپنا کہا، یہ آپ سمجھے کہ بھپتی کسی گئی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ ساری معاصرانہ چشمگی، یہ ذاتی چپقلشیں یہیں رہ جاتی ہیں۔ اگر آپ کی تخلیق میں جان ہے تو کوئی اسے مار نہیں سکتا۔ سوال، آپ نے ساری زندگی لکھا، اب بھی کچھ ایسا ہے جو آپ لکھنا چاہتے ہوں اور نہ لکھ پا رہی ہوں؟ جواب، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ بہت کچھ لکھنا چاہ رہا ہوں، لیکن زندگی کے بکھروں کو بھی ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ بس خواہش ہے کہ کوئی ایسی صورت نکلے کہ غم روزگار سے جان چھوٹ جائے اور میں صرف لکھنے کا کام سنبھال سکوں۔ ابھی میرے اندر بہت کچھ ہے جو باہر آنے کو مچل رہا ہے، لیکن ہائے فرصت۔ سوال، کوئی ایسا کام جو آپ کرنا چاہتے ہیں اور چاہ کر بھی نہیں کر سکتے؟ جواب، مجھے لکھنے پڑھنے کے علاوہ نہ تو کوئی اور کام آتا ہے اور نہ ہی میں کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے قسام ازل نے لکھنے پر مأمور کیا ہے اور یہی میں کرنا چاہتا ہوں۔ سوال، اپنی زندگی کے خوشگوار لمحات کا ذکر کرنا چاہیں گے؟ جواب، خدا نے مجھے ہر حوالے سے نواز رکھا ہے۔ میں زندگی کی ہر چھوٹی بڑی خوشی کو انجوائے کرتا ہوں، لیکن میری زندگی کے خوشگوار ترین لمحات وہی ہوتے ہیں جن میں تخلیق کی دیوی مجھ پر مہربان ہوتی ہے، یعنی میرا تخلیقی عمل متحرک ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔